ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے ان کے دور خلافت کے تعلق سے جو اسلامی دعوت کا اہتمام اور دینی تعلیم، دین سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام اور اس پر لوگوں کو ابھارنا اور اس کے لیے طلبہ کے لیے بھی یعنی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اسٹیفن مقرر کرنا، اور جو لوگ پڑھاتے ہیں دعوتی کاموں میں مشغول رہتے ہیں ان کے لیے بھی بیت المال سے وظیفے جاری کرنا، یہ جو چیز رہی ہے ان کے دور خلافت میں، تو آج کے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اور قرآن اور حدیث میں مہارت پیدا کرنا، دینی مسائل کا جاننا، دینی مسائل حالات کے لحاظ سے کتاب و سنت سے اسے مستنبط کرنا، جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اسلامی فقہ، تو یہ سب چیزیں پہلے سے بھی رہی ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے جس میں یہ چیز نہ رہی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی کوئی خاص بات ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو بھی محدثین تھے وہ ہمیشہ حدیث کی روایت میں مشغول رہے، وہ کام وہ کرتے رہے ہیں، لوگ کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں رہی، ہماری امت کبھی اس میں پیچھے نہیں رہی ہے۔ اور اس زمانے میں حدیثیں روایت کرنے کا اتنا اہتمام ہونے کی وجہ سے ہی حدیثوں کی حفاظت بھی ہوئی ہے، اور دینی مسائل جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس زمانے کے جو اہل علم ہیں ان کی رائے ہم کو کتابوں میں ملتی رہتی ہے، ان کے اوپینین جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کو خلافت سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جاتا تھا، یعنی خلیفہ کی اپنے آپ میں اس میں کوئی روچی یا اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو سیاست سے سمجھیے بالکل الگ رکھا گیا تھا۔ یہ ڈپارٹمنٹ جو اہل علم کا تھا، اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے کام سے مشغول رہتے تھے، حدیثیں روایت کرنا، بیان کرنا، دینی مسائل ذکر کرنا، تو ان سب کا اپنا کام چلتا رہتا تھا، اور خلافت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی گئی تھی، اور یہ کام ہو بھی رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کام بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے اور اس کی کوئی ایسی ضرورت رہی ہو، تو اس لیے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں رہی تھی۔ خلفاء کی توجہ ان کی زیادہ اس کی طرف تھی
کہ اسلامی فوجیں اور دشمن سے مقابلے کے لیے ان کو کس طرح کے ہتھیار کی ضرورت ہے، کس طرح کی فوج تیار کرنی ہے، کہاں کہاں کس محاذ پہ جنگیں چل رہی ہیں، وہاں کمک بھیجنی ہے، مدد بھیجنی ہے، اور اس طرح کی جو بھی ضرورتیں ہوا کرتی تھیں اس کو زیادہ جو ہے اس زمانے میں یہ لوگ دیکھا کرتے تھے، وہی کام کیا کرتے تھے خلیفہ لوگ، اور بھی جو داخلی انتظامات ہوتے تھے وہ سب دیکھا کرتے تھے، جو ہوم منسٹری کہہ لیجئے۔ لیکن یہ جو علماء کا کام تھا نا، یعنی ہم آج کی اصطلاح میں علماء نہیں کہہ رہے ہیں، جب علماء ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ اس جو ہے فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سیکھنے سکھانے کی فیلڈ سے، تو وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے تھے، کبھی بھی یہ کام ٹھپ نہیں تھا۔ لیکن ان کے دور کی بات جب میں اب آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خلافت کو، اس میں خلافت کی دلچسپی، انہوں نے بحیثیت خلیفہ اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں انہوں نے۔ اور وہ پہلے بھی پچھلے درس میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ حدیث کو لے کر کے حدیث کو اکٹھا کرنا، اس کو ایک جگہ لکھنا، مرتب کرنا، یہ سارا کام یہ باقاعدہ انہوں نے خلیفہ کی حیثیت سے آرڈیننس یہ لے کر کے آئے تھے۔ تو اسی طرح سے جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا، سیکھنے سکھانے کا کام تھا، پڑھنے پڑھانے کا کام تھا، تو سرکاری طور پر یعنی گورنمنٹ لیول پر انہوں نے اس کی طرف توجہ دی اور بہت زیادہ توجہ دی۔ اسی کی کچھ باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے پہلے پیش کریں گے، پھر وہ مالی نظام یعنی فائنانس سسٹم کیا تھا ان کا، اس کی طرف جیسا وقت رہے گا اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے انہوں نے اپنی خلافت کو مضبوط کیا تو یہ کوشش بھی کی کہ اسلامی دعوت اور لوگوں کو دین سکھانے کی طرف توجہ دی جائے، اس کی طرف زیادہ اس کو اہمیت دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس سلسلے میں، ایک قانون یہ جو ہے انہوں نے نافذ کیا، اس قانون کو قانون تفرغ کہتے ہیں۔ مطلب کیا اس کا قانون تفرغ کا؟ اس کے پہلے اہل علم اپنے اپنے لحاظ سے اپنے کام بھی کرتے تھے، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ہے جتنا لوگوں کو دین سکھا سکتے تھے دین بھی سکھاتے تھے، اور دعوت کا جو کام کرنا ہوتا تھا لوگوں کو دینی تعلیمات دینے کا، اور لوگوں کو ان کے بچوں کو دین سے آشنا کرنے کا، اور نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوتے تھے ان کی دینی تربیت کرنے کا، تو وہ لوگ اپنے طور پر کیا کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے باقاعدہ، اس کے لیے کہ ان کو بس یہی کرنا ہے اور دوسرے کسی کام میں مشغول نہیں رہنا ہے، اپنا پورا وقت اسی میں لگانا ہے۔ تو یہ چیز ان کے دور میں شروع کی گئی، اس کو قانون تفرغ کہتے ہیں، کہ اب علماء کی ایک ایسی ٹیم بھی رہنی چاہیے، دعات کی ایک ایسی ٹیم بھی رہنی چاہیے جو اپنے آپ کو اسی کے لیے فارغ کر دے، یعنی دوسرے تمام کام چھوڑ دے، ان کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے یہ فکر نہیں کرنی ہے، ان کو یہ سب نہیں سوچنا ہے، ان کو صرف اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ماہانہ ان کے وظیفے مقرر کیے گئے، اس زمانے میں اسے رزق کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنے گورنروں کو یہ بات لکھی، اور خود بھی جو آپ کا کیپٹل سٹی تھا دارالخلافہ، وہاں سے بھی انہوں نے اس کام کی شروعات کی کہ ان لوگوں کی کفالت کی جائے اور ان کو کہا جائے، جو علم سے مشغول لوگ ہیں، جو علم میں مشغول رہتے ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کا کام صرف لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کی دینی تربیت کرنی ہے، اور آپ کو اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی ہے۔ مہینہ آپ کے گھر آپ کا جو بھی خرچہ آپ کا رہے گا وہ جو ہے آپ کے خرچے کے لحاظ سے ماہانہ آپ کے پاس رقم پہنچ جایا کرے گی۔ اس کو مشاہرہ بھی کہتے تھے، عربی میں مشاہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں شہرن جو ہے مہینے کو کہتے ہیں،
تو مہینے مہینے منتھلی جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اسے مشاہرہ کہتے ہیں، یعنی اسی شہر سے مہینے، تو ہم فارسی کے لفظ میں اس کو ماہانہ بھی کہتے ہیں، تو ماہ فارسی میں مہینے کو کہتے ہیں، منتھ کو فارسی میں، مہینے کو جو ہے ماہ کہتے ہیں، تو اس کو ماہانہ بھی اردو میں کہہ لیتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی تنخواہیں، اردو میں تنخواہ کہتے ہیں، آپ انگلش میں سیلری کہتے ہیں، تو میں یہ تھوڑا سا جو الفاظ یوز ہوتے ہیں نا، تو اس کے بھی تھوڑی سی وہ چیزیں بیان کر دوں۔ وہ اس زمانے میں فارسی زبان میں اس کو تنخواہ کہا گیا، تنخواہ، اور عربی میں اس کے لیے رزق کا استعمال ہوتا تھا، اور سرکاری طور پر یہ چیز ہوتی تھی کہ ان کا رزق متعین کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے، تو اس کو ترجمہ کیا فارسی میں تنخواہ کا۔ تنخواہ فارسی کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سیلری جو ہے انگلش میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تنخواہ، کیا ہے یہ سیلری ہے؟ تو تنخواہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ تن عربی فارسی زبان میں جسم کو کہتے ہیں، تن، یہ جو ہماری باڈی ہے، باڈی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تن کہا جاتا ہے، اور خواہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو تنخواہ کا مطلب ہوا کہ جو باڈی کی چاہت ہے، یعنی جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جو ایک انسانی بنیادی ضرورت ہے، یہ وہ جو ہے ان کے لیے مقرر کیا جائے تو کہتے تھے اس کو تنخواہ، تو ہمیشہ اتنی جو ہے اتنا رکھا جائے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو یہ سب الفاظ یوز کیے گئے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جو قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری ہوتے تھے، اس زمانے میں ان کو مقری کہا جاتا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھانے والوں کو مقرے کہا جاتا تھا، عربی لفظ وہی ہے مقرے۔ تو ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو قرآن یاد کرائیں، جس کو آج ہم کہتے ہیں حافظ بنائیں، اور ان کو ان کے ذمے یہ لگا دیا۔ جو حدیث کے ماہر لوگ تھے ان کے ذمے یہ لگا دیا کہ جو ہے محدثین جن کو کہا جاتا تھا، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو احادیث نبویہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، آپ اس کے لیے بیٹھیں، اپنی مجلس قائم کریں، اور وہاں پر درس دیں، اور اسے پھیلائیں، لوگوں سب کو حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ جو فقیہ لوگ تھے، یعنی فقہی مسائل کو جانتے تھے، دین کے جو مسائل تھے، جس کے بارے میں ان کو مہارت حاصل تھی، ان سے یہ کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے، آپ جو ہے اپنی مجلسیں لگا کر کے، آپ دین کے جو نئے نئی جو ضروریات ہوتی ہیں، ان کے جو ہے کیا، جس کو آج کے زمانے میں فتویٰ کہا جاتا ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ فتوے کے لیے کوشش کریں، اور بیٹھ کر کے کتاب و سنت سے یہ فتوے جو ہے آپ مستنبط کر کے لوگوں کو بتائیں، جو نئے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کریں، اور جو قرآن کتاب و سنت میں مسائل پہلے سے ذکر کیے گئے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور سب سے یہ کہا کہ جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ علم کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر دے، جو پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا بھی سب کچھ چھوڑ کر کے اسی میں لگ جائے، ان کے جو خرچے کی ذمہ داری ہے وہ ساری ذمہ داری بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب طبقوں کی مالی اور معاشی، فائنانشیل، ان کو جو ہے بہت مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کی، اور ایک ایسی باوقار اور باعزت زندگی، یہ نہیں کہ تھوڑا سا دے دیا اور ان کی جو ہے ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکے، بلکہ بہت اچھی زندگی، وہ اس زمانے کے جو معیار تھا، جو اسٹیٹس تھا، اس کے لحاظ سے وہ زندگی گزار سکیں۔ اب ان سب سے ہوتا کیا ہے؟ ہوا کیا کہ ایک جو ہے لہر پیدا ہو گئی، آج کی زبان میں جسے آپ ویو کہتے ہیں نا، ویو جو ہے ایک لہر جو ہے پیدا ہو گئی لوگوں میں، دین کو سیکھنے سکھانے کو لے کر کے، تو بڑا چرچا ہوا اس کا، جو پہلے سے بھی تھا،
لیکن جب کسی چیز کو سرکاری طور پر گورنمنٹ لیول پر اہمیت دی جاتی ہے تو وہ چیزیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو ان کے گورنر تھے ان کے پاس جو ہے یہ اعلان بھیجوایا اپنی طرف سے کہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیا جائے، وہ کیا ہے کہ جامع مسجد میں، یعنی جو مسجدیں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اسی کو جامع مسجد کہا جاتا ہے، لوگوں کی تربیت کا، تعلیم کا انتظام کیا جائے اور دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی جائے۔ مسلمانوں کے جو بچے ہیں انہیں قرآن اور دین سکھانے کا جو ہے اہتمام کیا جائے، اور جن کو اس کام کے لیے مقرر کیا جائے، جو لوگ اپنا پورا ٹائم اس کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ کہا، یہ بھی لکھا کہ ماہانہ، منتھلی جو ہے ان کا 100 دینار، 100 دینار ان کو وظیفہ دیا جائے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ 100 دینار، 100 دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤ؟ 100 دینار یہ بہت بڑی رقم ہے، اور اتنا جو ہے ان لوگوں کی تنخواہ یا سیلری کہہ لیجیے اس زمانے میں مقرر کیا تھا بیت المال سے انہوں نے، اور یہ لکھا تھا لوگوں۔ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ہمس کے والی کو، ہمس سے یہ بھی جو ہے شام کے علاقوں میں، اس زمانے کا جو شام کہلاتا تھا وہ بڑا علاقہ تھا، ابھی جو ہے جو ہم سیریا شام جسے کہتے ہیں نا، یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے، تو وہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ تو اس کے علاقوں میں اس کا جو ایریا تھا اس میں ایک ہمس بھی پڑتا تھا، تو ہمس کے گورنر کو انہوں نے لکھا کہ جو بھی لوگ علم کے میدان میں اپنا پورا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دو، تاکہ وہ لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم دے سکیں اور درس و تدریس میں مشغول رہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا کام جو ہے، مختلف گورنروں کو اس طرح کا خط انہوں نے لکھا، اور جو مقرر کیا تھا نا وہ 100 دینار مقرر کیا تھا۔ تو یہ کئی جو ہے اس طرح کی روایتیں ہیں 100 دینار کی، حالانکہ پہلے کے بعض خلفاء نے بھی کہیں 1 دینار، 2 دینار، 10 دینار اس طرح کی باتیں بھی جو ہے، یا 4 دینار وغیرہ کی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن ان کے اس میں 100 دینار کی بات ہے۔ تو 100 دینار مجھے تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کیونکہ بہت بڑی رقم ہے یہ 100 دینار۔ آپ کو 100 دینار یہ اصل میں سونے کا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں بھی 100 دینار یہ بہت بڑی رقم ہے۔ 20 دینار پر تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 20 دینار پر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سونے کا نصاب 20 دینار ہے، تو 20 اس کے 5 گنا، 5 گنا، 5 ٹائم آپ جو ہے اس کو کریں گے، اس کو ملٹیپل کریں گے، تب جا کر کے جو ہے وہ 100 دینار ہوتا ہے۔ یعنی کتنا جو ہے، وہ بھی ماہانہ، یہ سال کی بات نہیں ہے، پر انم نہیں ہے، یہ پر منتھ ہے۔ تو اتنی بڑی رقم جو ہے، تھوڑا مبالغہ بہرحال اس میں تو لگتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے 100 دینار مقرر کیا تھا۔ اگر آپ ہندوستانی روپے میں اس کو دیکھیں، میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل ایگزیکٹ تو نہیں، تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہوگا، یاد رکھیے یہ آج کے دور میں۔ تو یہ منتھلی جو ہے ان کے لیے اتنا اس زمانے میں مقرر کیا جائے۔ آج جو ہے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں اتنی نہیں رہی ہوگی، ہاں فرق تھا سونے اور چاندی میں اس زمانے میں بھی، لیکن جو آج فرق ہے سونے اور چاندی کا، تو وہ فرق بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس زمانے میں اتنا فرق نہیں تھا۔ تو پھر بھی یہ 100 دینار کی رقم اس زمانے میں بہت زیادہ مانی جائے گی جو ہے۔ ابن عبد البر نے اپنی سند سے جو ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے ایسا ہی ایک خط ان کا بھی جو ہے ایک ذکر کیا ہے انہوں نے، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اسلامی علوم کو سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں
جو بھی اس کے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں ان کے وظائف مقرر کر دیے جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی کئی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، کئی جو ہے آتھر مصنفین نے، تاریخ لکھنے والوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے وہ چیز جو ہے بیان کر دی ہے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے کہ اس زمانے میں اس کی طرف انہوں نے بہت توجہ دی، تو الگ الگ جو گورنر تھے ان گورنروں کو بھی انہوں نے لکھا، اور خود بھی بڑی توجہ دیتے تھے اور لوگوں کو ابھارتے بھی تھے، یعنی نصیحت بھی کرتے رہتے تھے۔ میں ان کی ایک نصیحت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس نصیحت کا ذکر جو ہے بعض کتابوں میں ذکر ان کا یہ جو ہے ان کی یہ نصیحت ذکر کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کن عالما او متعلما، کہ ہو سکے تو عالم بنو، نہیں تو کم سے کم متعلم بنو۔ عالما او کن عالما او متعلما، عالم بنو یا متعلم بنو۔ متعلم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنے والے، ابھارنا لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینے کے لیے یہ وہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کن عالما او متعلم، کہ تم عالم بنو یا متعلم بنو، سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو۔ اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے، مجبوری ہے کہ جو ہے ہوتا ہے آدمی کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے کام چھوڑ کر کے اسی میں لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے جو خرچے کے لیے جو جو ہوتا ہے، جو بھی خرچہ ان کا جو دیا جاتا ہے، تو سبھی لوگ چھوڑ کر کے اس میں لگیں گے تو دینے والا پھر کون بچے گا؟ تو کچھ لوگ کام کرنے والے بھی تو رہیں گے نا، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہونے چاہیے نا جو لوگ اپنی تجارت میں مشغول ہو، جو لوگ اپنے جو ہے کام میں مشغول ہوں، اور انہوں نے جو ہے پیسے کمائے اور انہوں نے کما کر کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بیت المال میں آیا، پھر وہاں سے ہی نا ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں گے۔ تو یہ کہا کہ تم عالم بنو یا متعلم بنو، یعنی سکھانے والے یا سیکھنے والے۔ اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی جو ہے اتنا نہیں کر پا رہے ہو، تو کم سے کم کیا ہو، ان سے محبت کرنے والے بنو، ایسے لوگوں سے محبت کرو جو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور آخر میں کیا کہ اگر یہ بھی مشکل ہے تو کم سے کم ان سے دشمنی نہ رکھو۔ تو یہ بات جو ہے ذکر کی تھی، یہ نصیحت جو ہے ان کی ذکر کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے باتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ اب جو نئے نئے علاقے فتح ہوئے تھے، اس میں جہاں دین کی تعلیم کا زیادہ جو ہے اہتمام کرنے کی ضرورت تھی، جب نئے نئے علاقے فتح ہوتے تھے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہاں پر بڑی کثرت سے مسلمان ہوتے تھے، تو یہ بڑی ذمہ داری بن جاتی تھی کہ ان سب کو دین سکھایا جائے، بتایا جائے۔ جب تک آپ ان سب کو دین نہیں سکھائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ان سب کو تو دین سیکھنا ہوتا ہے نا، دینی تعلیم کے لیے لوگوں کو اس کے لیے متعین کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ جو افریقہ کا علاقہ تھا، اس کے پہلے جو فتوحات ہو چکی تھی، تو نارتھ افریقہ یہاں تک تو اسلامی فتوحات ہو چکی تھی، اس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا ہے، ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ نارتھ افریقہ کا علاقہ فتح ہوا، تو وہیں سے قیروان سے یورپ کی طرف، یورپین کنٹریز کی طرف اسلامی فوج آگے بڑھی تھی۔ وہ اندلس وغیرہ کا جو ایریا تھا ان سب کو جو فتح کرنے کا معاملہ ہوا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ فرانس کی سرحدوں تک، آج کا جو فرانس ہے نا اس کی سرحدوں تک یہ جو پہنچ گئی تھی اسلامی فوج، تو یہ وہی نارتھ افریقہ ہی کے راستے سے یہ لوگ گئے تھے۔ تو نارتھ افریقہ میں جو ایک قوم تھی جس کو بربر کہا جاتا تھا، تو بربر یہ قوم جو اسلام قبول کر چکی تھی، اسلام سے پہلے ان کے یہاں بڑی جہالت تھی،
اور اسی لیے آج بھی اردو میں جب کوئی کسی پر بہت ظلم کرتا ہے اور کسی بھی نظام کی پابندی نہیں کرتا، یعنی ڈسپلن نہ ہو کسی چیز میں اس کے، تو اس کو بربریت کہتے ہیں۔ یہی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ قوم کا نام ہے بربر جو ہے، اور یہ نارتھ افریقہ میں ہی یہ لوگ رہتے تھے۔ تو بربر قوم یہ بڑی مشہور قوم تھی، بڑی بہادر قوم تھی، لیکن بڑا ظلم کرتے تھے یہ لوگ لوگوں پر۔ بڑی طاقت تھی اس قوم میں، لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ جہالت بھی بہت تھی، اور اس جہالت اور نادانی کا نتیجہ تھا کہ ان کے یہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نظام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل جنگلیوں جیسے رہنے کا، جنگل کے قانون جیسا مسئلہ ان کا ہوتا تھا زندگی گزارنے میں۔ تو ایسے لوگوں کی تربیت کرنا، یہ لوگ اسلام میں آ گئے، تو اسلام میں تو آ گئے لیکن اب ان کی تربیت کرنا ہے نا، ان کو صحیح اسلام سکھانا ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہی بربر قوم تھی، ان کے لیے خاص طریقے سے قیروان میں اور جو نارتھ افریقہ تھا اس علاقے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سوجھ بوجھ کا یہ مظاہرہ کیا کہ ان علاقوں میں بڑے بڑے اس زمانے کے جو علماء کہلاتے تھے ان کو بھیجا اس علاقے میں، تاکہ ان کو صحیح دین سکھا سکے۔ اس سلسلے میں میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخی روایتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو روایتوں سے آپ، حدیث کی کتابوں کی روایتیں نہیں ہیں، تاریخی روایتیں ہیں، تو ہسٹری کی کتابوں سے لی گئی یہ روایتیں۔ یزید بن ابی مالک اور حارث بن محمد کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتوں کی طرف بھیجا۔ شہروں میں تو چلو بہت سے لوگ رہتے ہیں اور جو ہے وہاں پر زیادہ انتظام بھی ہو جاتا ہے علم کو سیکھنے سکھانے کا، لیکن دیہات کے لوگ اس سے بہت محروم رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یزید بن ابی مالک اور حارث بن محمد کو دیہاتوں کی طرف بھیجا اور ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، یعنی ان کو سیلری جو ہے بیت المال سے دی جائے گی، اور جا کر کے یہ دیہاتوں میں لوگوں کو دین سکھانے کا کام کرے۔ اس کے لیے انہوں نے بھیجا۔ جب ان کو بھیجا تو بہرحال اب وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ یہ کام حکومت کی طرف سے تو یہ اعلان ہوتا تھا کہ ان کو منتھلی یہ رقم دی جائے، ان کے وظیفے مقرر کیے جائے، لیکن ان میں سے ایسے بھی نیک لوگ تھے جو پھر بھی منع کر دے، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے نا تو وہ منع کر دیتے تھے، نہیں جو ہے آپ رہنے دیجئے، میں ایسے ہی اللہ کے لیے کرتا ہوں یہ۔ تو اسی جب ان دونوں کو بھیجا تھا، یزید بن ابی مالک کو، اور ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا، تو ان میں سے یزید بن ابی مالک نے تو ٹھیک ہے وہ وظیفہ لے لیا، وہ مہینے مہینے سیلری لیتے رہے، لیکن حارث بن محمد نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام ایسے ہی اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے جو ہے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کی جو ہے دور میں یہ چیزیں رہیں۔ ایک اور بہت مشہور جو ہے حدیث کے راوی ہے اور حدیث کا بڑا اچھا علم رکھتے تھے، بڑے محدث کہلاتے تھے اپنے دور کے، نافع جو ہے، نافع یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ غلام تھے، مولا کہا۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا علم حاصل کیا تھا، اور ان سے روایت کرنے والوں میں بہت مشہور نام ہے یہ نافع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو جو امام مالک نافع سے روایت کرتے تھے، امام مالک ان سے روایت کرتے ہیں نافع سے، جو اور نافع یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے تھے، تو ان روایتوں کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور عربی میں اس کو اصح الاسناد کہتے تھے، یعنی جو سندیں ہیں ان میں سب سے صحیح سند اس کو قرار دیتے تھے۔ تو یہ نافع ہے۔ میں اصل میں نافع کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کیا
کہ نافع جو کہ مولا ابن عمر تھے، ابن عمر کے مولا تھے، ان کو مصر بھیجا، ان کو جو ہے مصر بھیجا، کیا کہا کہ جاؤ وہاں لوگوں کو سنت کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، کیونکہ یہ حدیث کے بڑے مشہور عالم تھے، محدث تھے یہ نافع رحمت اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں یہ، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو یہ نافع کی ایک بھیجنے کی یہ بات، جو مصر کی بات جو میں نے ابھی کہی، مصر کیا ہے؟ یہ نارتھ افریقہ، افریقن کنٹریز میں ہی ہے، تو نارتھ جو افریقہ ہے تو اسی کا ایک پارٹ ہے یہ، تو یہ مصر وہاں پر ان کو بھیجا تھا جو، اور وہاں مصر میں بہت سے مشہور جو تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، انہوں نے ان سے نافع سے حدیثیں روایت کی، کیونکہ وہاں جا کر کے انہوں نے علم کو پھیلانے کا کام کیا۔ اس کے بعد جو بربری قبیلہ تھا، اس کی بھی جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ان کے یہاں کیا تھا، بربری جو قبیلہ تھا، کوئی نظام نہیں جانتے نہیں تھے وہ لوگ، بڑے اجڑ قسم کے لوگ تھے، بڑے جاہل قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور جیسے آج کے زمانے میں دیہاتوں میں بہت کم ایسے دیہات ہوں گے، ورنہ تو اب تو دیہاتوں میں بھی شہروں جیسا ماحول ہو گیا ہے، لیکن پہلے ہوتا تھا، ابھی عربوں میں جو بدو کہلاتے ہیں، تو بدوؤں کی یہاں جس طرح کی طبیعت اور ان کا مزاج ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا مزاج یہ بربر قوم کا تھا۔ ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اور عربی زبان سکھانے کے لیے خاص طریقے سے، کیونکہ دینی تعلیم کے لیے پھر عربی زبان کا بھی مسئلہ ہوتا تھا، تو عربی زبان سکھانے کے لیے ان کو وہاں بربر کا جو علاقہ تھا، قیروان کا علاقہ، وہاں پر انہوں نے خصوصی اہتمام کر کے وہ لوگوں کو بھیجا بھی وہاں پر، اور وہاں پر جگہ جگہ قرآن یاد کرنے کے لیے مکتب، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں اس کے لیے بھی انہوں نے مکتب کھلوائے، اس کا بڑا اہتمام کیا۔ تو یہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر علم کا بڑا چرچا ہو گیا، وہ علاقہ جو کہ اپنی بربریت کے لیے مشہور تھا، وہ علاقہ، وہاں کے بڑے بڑے جو ہے اس زمانے کے اہل علم وہاں سے جو ہے تیار ہوئے، اور لوگوں کے سامنے ان کی جو ہے خدمات آج بھی موجود ہے۔ میں چند نام ان میں سے پیش کرتا ہوں۔ ایک نام اس میں سے اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر کا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کو 99 ہجری اور اس کے بعد 100 جو ہے، تو یہ ہجرت کے جو ہے تقریباً 100 سال ہجرت کو ہو گئے ہیں، تو اس وقت ان کو افریقہ کا امیر مقرر کیا تھا، اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر کو، اور یہ بڑے نیک آدمی تھے۔ امام ابن خلدون نے ان کے بارے میں لکھا ہے، امام ابن خلدون تاریخ کے بڑے مشہور امام مانے جاتے تھے، اور تاریخی کتابیں اور اس زمانے کے حالات وغیرہ کے تعلق سے ان کا بڑا اونچا مقام ہے ابن خلدون کا۔ تو وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اسماعیل کے دور امارت میں، یعنی اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر، جن کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو افریقہ کا، وہی نارتھ افریقہ، وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، امیر مقرر کیا تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کہ اسماعیل کے دور خلافت میں، دور امارت میں، ان کے گورنری کے دور میں جو بربر قوم تھی، اس میں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی تعلیم کا خاص طریقے سے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ ایسے بربر قوم کے لیے کہ اسماعیل بن ابی مہاجر، جن کا اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر جن کا میں نے ذکر کیا، جن کو امیر بنایا،
ان کے ساتھ ساتھ 10 فقہا کو بھی، 10 بڑے بڑے علماء کو بھی بھیجا تھا کہ وہاں جا کر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، کتاب و سنت کو سکھانا ہے۔ تو یہ 10 علماء جو وہاں پر گئے، اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر، جو بڑے نیک انسان تھے، بڑے زاہد قسم کے، اور جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے بڑے حریص تھے، اس سلسلے میں بڑی وہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ ان کی مدد سے یہ جو 10 فقہا اور علماء وہاں پر گئے، انہوں نے جا کر کے قیروان میں بڑی لمبی مدت تک اسلام کی خدمت انجام دی۔ خود یہ اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر جو بھیجے تو گئے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں، لیکن وہ وہیں رہ گئے تھے تقریباً 33 ایئرز تک، یعنی 30 پر 3 سال تک جو ہے انہوں نے وہاں پر خدمت کی تھی، دین کی خدمت کی تھی، لوگوں کو دین سکھانے کا کام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مشہور نام ہے جو اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی مہاجر کا، جنہوں نے وہاں پر یعنی بربر قوم کے اس علاقے میں دین کی خدمات انجام دی تھی، اور ان کو مقرر کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک اور نام ہے ابو ثمامہ بکر بن سوادہ کا، یہ بھی جو ہے نارتھ افریقہ میں تقریباً 30 سال تک جو ہے انہوں نے وہاں پر ایک محدث کی حیثیت سے، ایک مفسر کی حیثیت سے، ایک مفتی اور فقیہ کی حیثیت سے قیام کیا 30 سال تک، اور وہاں کی عوام کو بہت فائدہ پہنچایا، اور وہاں کی پبلک نے ان سے بہت فائدہ بھی حاصل کیا۔ تو وہاں پر انہوں نے بھی علم کی جو شمع جلائی، علم کی اس شمع سے وہاں کے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایک اور نام ہے ابو سعید جوسل بن عامان، جو ہے انہوں نے بھی یہ بڑے مشہور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے، یہ محدث بھی تھے، مقری بھی تھے، فقیہ بھی تھے، قرآن کا بھی علم تھا، حدیث کا بھی علم تھا، اور مسائل کو بھی جانتے تھے، اور وہاں قیروان میں ان کو قضاء کے عہدے پر بھی رکھا گیا، یعنی جج بھی ان کو بنایا گیا تھا، اور اس طرح سے تقریباً 15 سال تک انہوں نے قیروان میں، جو نارتھ افریقہ، وہاں پر انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی، اور انہوں نے بھی وہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچایا۔ ایک اور نام تھا حبان بن جبلہ، قریشی جنہیں کہا جاتا تھا، یہ قریشیوں کے آزاد کردہ غلام تھے، اور قیروان میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی، اور قیروان میں انہوں نے حدیث کا علم لوگوں تک، اور اسی طریقے سے دین کا علم لوگوں تک پہنچایا تھا، اور اس لحاظ سے ان کا نام بھی ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابو مسعود سعد بن مسعود، یہ بھی جو ہے قیروان میں ان کی بھی وفات ہوئی، اور یہ صحابہ سے حدیثیں روایت کرتے تھے، اور جن سے روایت کی اس میں ابو الدرداء بھی شامل ہے، مشہور صحابی، اور یہ وہاں پر یعنی اسی جو ہے قیروان کے علاقے میں انہوں نے بھی علم کی خدمت انجام دی، اور وہاں پر کافی لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا۔ اور بھی چند نام ہیں، میں بہت سارے نام کہاں تک آپ کے سامنے لوں، وہ نام آپ کو یاد بھی نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر قیروان کے علاقے میں خاص طریقے سے بہت کام کیا گیا تھا، اور دینی تعلیم کو پھیلانے کا بڑا کام ہوا تھا۔ تو ان کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اسی طرح کے کام زیادہ ہوئے۔ حالانکہ میں نے کہا آپ سے شروع میں وہ بھائی جو ہمارے بعد میں، ان کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام کبھی بھی رکا نہیں تھا، بس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ سرکاری طور پر یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اس سلسلے میں اتنی دلچسپی نہیں دکھائی گئی تھی پہلے، جتنی دلچسپی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں دکھائی تھی، اور یہ کام جو ہے انہوں نے انجام دیا تھا۔ تو بہت ساری جو ہے اس سلسلے میں باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طریقے سے
غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دینا اور اس کی طرف بھی ان کی توجہ رہی۔ ذمیوں کے تعلق سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ذمیوں کے بھی معاملات کو انہوں نے اس میں بہت سدھار پیدا کیا تھا۔ تو ذمی اصل میں غیر مسلم ہی ہوتے تھے اور اسلامی حکومت میں یہ لوگ رہتے تھے، اور اس کے اسلامی حکومت میں رہنے کی وجہ سے ان کو اس کا ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو کہیں کہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظلم کو ختم کیا، اس کا اہتمام کیا۔ تو ایسا جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑے انصاف سے کام لیا گیا تو اس کے دل میں نرم گوشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ذمیوں کے اسلام قبول کرنے کی باتیں بھی ان کے دور میں کافی ہوئیں۔ تو یہ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کی جو کوششیں تھیں اسی کا ایک حصہ اس کو بھی مانا جائے گا۔ اب ان کے دور کی فائنانس کا جو سسٹم تھا، مالی جو اصلاحات تھی، اس میں سے بہت ساری باتیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن اب آج کے اس جو ہے درس میں تھوڑی سی بات اور، وہ پورا سسٹم انہوں نے کیسا بنایا تھا، فائنانس سسٹم، اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات بھی مشہور ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کے دور میں امت میں پیسوں کی اتنی فراوانی ہو گئی تھی، لوگوں کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلتا تھا، کسی کو تلاش کرتا کہ کس کو دوں، تو زکوٰۃ لینے والے جلدی ملتے نہیں تھے، تلاش کر کے جو ہے بڑی پریشانی لوگوں کو ہوتی تھی کہ زکوٰۃ کا مال دیں تو کس کو دیں۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کافی اصلاحات کی ہوں گی، اور ان اصلاحات کے نتیجے میں بڑی برکت ہوئی، اور اس برکت کے نتیجے میں لوگوں کے پاس دولت بھی کافی آ گئی۔ تو اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ بالکل نہیں دی تھی کہ فوج کو مضبوط کر کے فوج کو اور آگے کی طرف بھیجا جائے اور مزید علاقوں کو فتح کیا جائے۔ تو جنگی جو مہم ہوتی ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی تھی۔ تو ایک جو ہے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو حکومت کی آمدنی تھی، تو جو انکم ہے گورنمنٹ کی، تو جب وہ ڈیفنس پر کم خرچ ہو یا ڈیفنس پر برائے نام خرچ ہو، تو دوسری جو ہے مدوں میں اس کا خرچہ آسانی سے آدمی کر لیتا، وہ بھی چونکہ ان کے دور میں انصاف بھی رہا تھا، اور کسی بھی گورنر کو یا کسی بھی عہدیدار کو کسی طرح کے کرپشن میں اگر وہ مبتلا ہو تو بڑی سختی سے اس کا محاسبہ بھی ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے برکتیں بھی تھیں، اس کا انکار نہیں کوئی کرتا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ڈیفنس پہ پیسے پہلے خرچ ہوتے تھے گورنمنٹ کے، تو ڈیفنس کا پر خرچ ہونے والا پیسہ ان کے دور میں کافی کم ہو چکا تھا۔ تو پوری جو قومی آمدنی تھی، جو اس زمانے کا جو بجٹ وغیرہ ہوتا تھا، وہ لوگوں پر ہی خرچ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے لوگوں کے پاس کافی پیسوں کی فراوانی ہوئی تھی۔ تو ایک تو جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے لیے آمدنی کے جو ذرائع تھے وہ بڑے انصاف کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے جو کام ہو سکتے تھے ان کو کام دلانے میں ان کی مدد کی، اور اتنا انصاف سے کام لیا اس سلسلے میں کہ جب انصاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ جو کبھی نہیں سوچتے تھے تجارت کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں پیسے کمانے کے لیے، تو وہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا حصہ بٹانا چاہیے۔ تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اور اس کا بھی ایک نتیجہ یہ نکلا کہ فقر و فاقہ کی جو زندگی ہوا کرتی تھی اس سے یہ لوگ بہت حد تک آگے بڑھ چکے تھے، اور اب ان کے پاس جو ہے دولت، لوگوں کے پاس جو ہے پیسے آ گئے تھے،
بیت المال سے بھی ان کو کافی مدد ملتی تھی، جو لوگ بھی غریب مسکین ہوتے تھے تو بیت المال سے کافی مدد ملتی تھی۔ اور اسی طرح سے جو مجبور لوگ ہوتے تھے، معذور، ہینڈی کیپ وغیرہ جو آج کے زبان میں آپ کہتے ہیں، یا بڑے بزرگ ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں، اور یا یتیم وغیرہ ہیں، تو ان کی بھی کفالت کی ذمہ داری بیت المال سے ادا کی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے لوگوں میں جو غریبی کا یہ ہوتا ہے، غریبی کا، فقیری اور محتاجگی کا جو لیول ہوتا ہے وہ کافی نیچے ہوگا، وہ گراف کافی نیچے ہو گیا، اور زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، اور لوگ زیادہ جو ہے مالدار ہو گئے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں بھی بڑی کوشش کی تھی۔ میں نے وہی آپ کو بتایا کہ انہوں نے بڑی جو ہے کوشش کی تھی۔ تو کیا کس طرح کی کوششیں ان کی ہوئی تھی، میں بڑا مختصر انداز میں یہ باتیں آپ کے سامنے جلدی پیش کر رہا ہوں۔ تو کیا جو ہے اس زمانے میں اقتصادی ترقی کے لیے، یعنی اقتصاد کہتے ہیں جو فائنانس آج کے دور میں آپ جسے کہتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا کیا ذرائع اختیار کی، کیا کیا وسائل اختیار کیے، اس سلسلے میں تھوڑی سی چند باتیں بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو حقدار ہیں ان کے حقوق کو دلانا، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ ضروری تھا کہ امن و امان کی فضا قائم کی جائے، یعنی ہر طرح ایک پیسفل ماحول لوگوں کو مہیا کرایا جائے، لوگوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے تاکہ لوگ بڑی آزادی کے ساتھ امن و سکون کی فضا میں سانس لیتے ہوئے اپنی تجارت، اپنے جو بھی کام ہے، ان جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کو آسانی سے انجام دے سکیں گے وہ لوگ جو۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے بہت جلدی سنا ہوگا اس طرح کا مسئلہ کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں بعض شہروں میں، اس لیے وہ اپنی آفیسیں نہیں کھولتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے سیکورٹی کے مسائل ہیں، یعنی ان کو وہ پیسفل ماحول نہیں ملتا ہے جس طرح کے پیسفل ماحول کی ان کو ضرورت ہے، تو کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں جہاں پر قانون کی ویوستھا کچھ اچھی ہوتی ہے، اور وہاں پر ان کو ایک پیسفل ماحول مل جاتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھے، میں سمجھانے کے لیے بولا ہوں۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے امن و امان قائم کیا پورے طریقے سے، اور ظلم اور کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی اور ختم کرنے کی کوشش کی، اور ظلم کو ہٹایا بھی، تو لوگوں کو جب ایک پیسفل ماحول ملا تو اس پیسفل ماحول میں اپنی اقتصادی ترقی کے لیے لوگوں نے بھرپور کوشش کی، اور جب لوگ کوشش کرتے ہیں تو سب کا فائدہ حکومت کو بھی ہوتا ہے، تو حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے فائنانس کے معاملے میں لوگوں کو تھوڑی آزادی بھی دے رکھی تھی۔ آزادی یعنی فریڈم۔ اب اتنی ہی آزادی دی جا سکتی ہے کسی کو جو اسلام میں جس کی اجازت ہے، وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مکمل طریقے سے فریڈم تو اسلام میں دے نہیں سکتے، کیونکہ جو چیزیں پابندی ہیں جن کی، جو حرام ہے، اس کی اجازت تو نہیں دے سکتے نا۔ لیکن جو چیزیں جائز ہیں تو جائز حدود میں رہتے ہوئے، شرعی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے، بہت آزاد ماحول، ایک فریڈم جو ہے اس زمانے کے جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور جو ٹریڈ کیا کرتے تھے، تو جو ہے ان کو ایسا جو ہے انہوں نے ایک آزادی بھی دیا کام کرنے کو لے کر کے، اپنی طرف سے بہت ساری پابندیاں نہیں لگائی، جس کی جو حکومت کی طرف سے پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں تو لوگوں کے لیے کسی چیز کو خریدنا بیچنا مشکل ہو جاتا ہے، یا تجارت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں، اس کے کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ ان سب کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ رشوت کر کے چلاتے رہتے ہیں، دے کر کے چلاتے رہتے ہیں، تو کام ان کا چلتا رہتا ہے، ورنہ جو پابندیاں ہوتی ہیں اگر وہ پورے طریقے سے اختیار کی جائے اور ان کو نافذ کیا جائے
تو پھر تجارت کرنا اور مشکل ہو جائے، لوگوں کو تجارت چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں اپنے اس ماحول سے۔ بعض صوبوں کے بارے میں، ہمارے اس ملک کے بعض اسٹیٹ کے بارے میں سنا کہ وہاں پہ جو گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں، تو گوشت کی دکانوں کے لیے آپ کو جو ہے پرمیشن تو لینا پڑتا ہے۔ وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کو جو ہے حکومت کی طرف سے وہ کسی بھی چیز کے لیے پرمیشن تو لینا ہی ہے، وہ ایک قانون ہے، برحال وہ تو اپنی جگہ پر درست ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ ایسے ایسے قانون ہیں اس میں کہ وہ پرمیشن لینے جاؤ تو ان سب کا لحاظ کرنا اور اس کی روشنی میں آپ کو وہاں سے پرمیشن مل جائے، یہ آسان نہیں ہے۔ اگر واقعی پوری اس کی پابندی کریں گے تو ایک بھی گوشت کی دکان نہیں رہے گی۔ اتنی پابندی کر کے کوئی دکان چلا ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کرتے ہیں، ویسے ہی جو ہے رشوتیں کھلا کھلا کر کے لوگ کام کرتے ہیں، ڈر ڈر کے کام کرتے ہیں، تو سامان بھی مہنگا بکتا ہے، اس کی وجہ سے اب ان کا گوشت بھی مہنگا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو بہت ساری جگہوں پہ پیسے خرچ کرنے پڑتے۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ مثال دی۔ اسی طرح سے یہ جو مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی بہت سارے جو ہے کنڈیشنز ہیں، اگر آپ پڑھنے جائیں گے نا تو بہت سارے کنڈیشنز ہیں۔ اب کوئی پولیس والا کسی کو پریشان کرنا چاہے تو آ کر کے ہمیشہ بیٹھ جائے، اور آ کر کے بیٹھ کر کے کہ بھائی نہیں، آپ نے یہ پابندی نہیں کیا، آپ نے یہ پابندی نہیں کیا، وہ 10 جو ہے کمیاں نکال کر کے آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس کو پیسے دے دے کر کے آپ تھک جائیں گے، آپ کمائیں گے کیا بول کر کے۔ اگر اچھی تجارت نہیں چل رہی ہے تو آپ بند کر کے گھر چلے جائیں گے کہ بھائی میں اس کو کہاں سے کتنا دوں گا، کب کیسے دیتا رہوں گا، پریشان ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بہت زیادہ کنڈیشنز اور بہت زیادہ لوگوں کو تجارت کے معاملے میں قید کر دیا جاتا ہے، ان کو فریڈم نہیں ہوتی ہے، تو تجارت کرنے میں لوگوں کو آسانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی دو سے بہت سے لوگ جو ہے دکانیں کھول کے چلاتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ پریشانی۔ وہ کیسے چلاتے ہیں؟ ان کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، پولیس والوں سے دوستی ہوتی ہے، یا پولیس والے ان کا خیال کرتے ہیں، وہ نہیں بھی پابندی کرتے تب بھی ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ان کی دکان چلتی رہتی ہے، ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے تو وہ چلا رہے ہیں۔ دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب قانون ہے تو کوئی بھی آ کر کے وہ قانون کو سہارا لے کر کے آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ تو یہ جو غیر ضروری قانون ہو جاتا ہے، جس سے تاجر کو، تجارت کرنے والے کو، بزنس مین کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس سے بزنس کو بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی آزادی دی تھی، فریڈم دی تھی، جو اسلام میں رہتے ہوئے اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے جتنی آزادی ہو سکتی تھی، انہوں نے آزادی دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت بھی اس زمانے میں بہت آگے بڑھی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ چیز تھی اس میں۔ اسی طرح سے یہ جو ایگریکلچرل یہ جو ڈپارٹ ہوتا ہے جو ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو ان کی زرعی سیاست تھی، زرع کا مطلب وہی ایگریکلچر جو ہے، اس کو لے کر کے انہوں نے کچھ قانون بنائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھی کچھ جو ہے اصلاحات کی، جس کے نتیجے میں یہ کافی جو ہے لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی، اور جو ٹیکس وغیرہ ہوتے تھے، یا کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں یہ ٹیکس جو ذمے وغیرہ سے لیے جاتے تھے، تو اس میں کافی چھوٹ بھی دی، کافی کمی بھی کر دی تھی۔ اور یہاں تک بھی ہو گیا تھا، حالانکہ یہ چیز ان کے دور کی ہی بات نہیں ہے، وہ اسلامی مسئلہ بھی ہے وہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی زمین کو جو ایسے ہی پڑی ہوئی تھی خود ہی آباد کر لیتا ہے، جائے اس کو اچھی طرح سے برابر کر کے وہاں کھیتی شروع کر لیا، تو وہ اسی کی زمین ہو جائے گی۔ یہ اسلامی طریقہ بھی ہے۔ گھر بنانے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علاقہ، وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے اونرشپ میں نہیں ہے، اگر کوئی آدمی وہاں جا کر کے وہاں پیڑ وغیرہ، اکثر جگہوں پر عام طریقے سے پیڑ جھاڑیاں وغیرہ ہوتے ہیں، جنگل کا جیسا رہتی کی جگہ رہتی ہے وہ،
تو اس کو کاٹ کر کے برابر کر کے وہاں اپنا گھر بنا کر کے رہنا شروع کر دے، تو اس کو کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے، وہ رہ سکتا ہے، اسلام میں ہے یہ۔ تو انہوں نے تھوڑی چھوٹ اس معاملے میں بھی دی تھی لوگوں کو، کہ لوگ جا کر کے جو زمینیں ہیں اس طرح کی، اس کو کاشت کے قابل بنائے، اس کو کھیتی کے قابل بنائے، جو بھی ایسا کرے گا وہ اس کی زمین ہو جائے گی اور وہ جو ہے اس کا مالک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو زرعی پیداوار تھی، جو ایگریکلچر کا شعبہ تھا، اس میں بھی جو ہے کافی کام کیا گیا۔ جو بنجر زمینیں تھی، ان بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے بھی کوشش کیا کہ لوگ جو ہے اپنا محنت کر کے ان بنجر زمینوں کو بھی اس قابل بنائیں کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس زمانے میں چراگاہیں ہوتی تھی۔ چراگاہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی جگہ جہاں جانور چر سکتے ہیں، ان کے لیے گھاس کا انتظام، ان کے لیے چارے کا انتظام، تو ان کو چراگاہ کہا جاتا تھا، ہیما عربی زبان میں کہتے تھے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتے تھے جس کو ہیما کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی چراگاہیں بنائی جاتی تھی تاکہ لوگ جا کر کے وہاں پر اپنے جانوروں کو آسانی سے چرا سکے۔ تو اس سے ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ لوگ زیادہ جو ہے مویشی پالن کریں گے، یعنی جانور پالیں گے، کیونکہ ان کے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام بڑی آسانی سے ہو جا رہا ہے، تو لوگ اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے جو سیکٹر تھا، یہ تجارت، یہ جو اس کا مویشیوں کو پالنے کا، جانوروں کو پالنے کا، اس میں بھی کافی ترقی ہوئی جب ان کی طرف سے کچھ ان کو سہولتیں دی گئی۔ اسی طرح سے جو انفراسٹرکچر جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کا بھی لوگوں کو جو ہے سہولتیں اس طرح کی دینا، اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی ضروریات بھی شامل ہیں، اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ دی اور لوگوں کی مدد کی اس سلسلے میں۔ یہ جو ہے لوگوں کے جو بھی آمدنی ہے، ان کی انکم ہے، انکم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر کیا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی بڑا اچھا صاف ستھرا نظام انہوں نے لوگوں کو دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہیں تھی، تو لوگ بڑا دل کھل کر کے محنت کرتے تھے، اور حکومت کو جو بیت المال کو دینا ہے وہ تو دیتے تھے، اور ساتھ میں ان کو بھی بڑی آسانی ہوتی تھی کہ ان کی آمدنی کافی بڑھ جاتی تھی۔ زکوٰۃ کا اپنا ایک نظام ہے اسلام میں، زکوٰۃ کے اس نظام کو بھی انہوں نے بڑا منظم کیا۔ وہ تو پہلے سے ہی نظام چلا رہا تھا لیکن بہت منظم کیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے جزیہ کو بھی، جو کہ نان مسلم سے ایک طرح کا ٹیکس لیا جاتا تھا، تو وہ بھی جو ہے اس کا بھی نظام بڑا اچھا رکھا، اور بھی اسی سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں جو حکومت کی آمدنی میں شامل ہیں، تو ان سب کو انہوں نے بہت اچھا منظم کر کے لوگوں میں بڑی امانت داری کے ساتھ ان پیسوں کی تقسیم جب کی تھی، تو اتنی برکت ہو گئی تھی کہ اس برکت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی غربت کو دور کر دیا تھا، فقیری کو دور کر دیا تھا، اور ان کے دور میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے تھے جو زکوٰۃ لینے والے ہوں، ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، جو وقت ہو گیا ہے تو میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے یہ چند باتیں، ان کا جو فائنانس کا جو سسٹم تھا اور اس سلسلے میں جو انہوں نے کوششیں کی تھی، اس کا ذکر آپ کے سامنے جو ہے کیا۔ اور اسی پر ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ درس جو تاریخ کا درس ہے، ہم اس کو یہیں پر روک دیں۔ اس کے بعد ہم تزکیہ کی کلاس لیں گے، تزکیہ کی کلاس قرآن کی تفسیر کی روشنی میں۔